تعالیٰ نے پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سب کچھ دیا، آنکھ ناک دی، وہی حفاظت بھی کر رہا ہے. جن چیزوں کی محبت میں ہم جھگڑے ہیں سب اللہ ہی نے تو دی ہیں. خاندان اللہ تعالیٰ نے دیے، بچے دیے، شوہر بیوی دیے اللہ تعالیٰ نے، ماں باپ بھائی بہن دیے اللہ تعالیٰ نے. ہم نے ان کی ورشپ شروع کر دی اور دینے والے کو بھول گئے، نعمت دینے والے کو ہی بھول گئے. پہلے دعوے میں بھی ہم جھوٹے ہو گئے. جو ہم نے سورۃ فاتحہ کو شروع کرتے ہی ایک دعویٰ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ تیرا شکر الحمدللہ، کہ سارا شکر اللہ کے لیے. تو یہ اللہ کا شکر تو نہیں ہوا کہ نعمت دینے والے کو ہی بھول جایا جائے، اسی کو اگنور کر دیا جائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. آج کی آیا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایا کا مطلب تیری ہی، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں یا کریں گے، و اور ایا کا تیری ہی یا تجھ سے ہی، نستعین مدد چاہتے ہیں یا چاہیں گے. ایک گو میں ٹرانسلیشن ہوگا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. ایا کا کہہ کر کسی بھی طرح کی شرک کی نفی کر دی. صرف نعبدو کا اگر ہوتا تو ہوتا کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، لیکن یہاں ایاکا بول کر ہم سے اقرار لیا جا رہا ہے کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کریں گے. ایاکا اس کو حصر کا کلمہ بولتے ہیں. حصر کا مطلب ہوتا ہے قید، رکاوٹ، گھیراؤ. عربی اصطلاح میں حصر کا مطلب کسی حکم کو کسی ایک کے لیے گھیر لینا، کسی ایک کے لیے ثابت کرنا. ایاکا نعبدو اور ایاکا نستعین میں ایاکا کا حصر اللہ کی عبادت اور اللہ سے استعانت کو قید کر رہا ہے، یعنی اللہ تیری ہی عبادت، تیری ہی مدد. اور عربک گرامر کے حساب سے بھی فعل اور فاعل سے پہلے مفعول آتا ہے تو بھی حصر کا معنی پیدا ہوتا ہے. ایاکا یہاں مفعول ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ حصر کا بھی کلمہ ہے، پہلے ہے، اس لیے اس کی تاکید اور بھی بڑھ گئی. پہلے جو 3 آیات گزری ہیں الحمدللہ رب العالمین اور الرحمن الرحیم اور مالک یوم الدین، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے بارے میں کچھ بتایا، اپنی پہچان کروائی، اور پھر آگے اس کے فوراً بعد یعنی اللہ کو پہچاننے کے بعد ہم نے اپنی طرف سے یہ دعویٰ کیا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. یعنی ہمیں پہلے علم دیا گیا اللہ کے بارے میں، پھر اب اس علم کا نتیجہ کیا ہے کہ ہم ایک دم ہوش میں آئیں اور بے ساختہ اقرار کریں اپنے مقصد وجود کا، اور وہ ہے اللہ کی عبادت کا، اللہ کی غلامی کا، کہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، کسی اور کی نہیں، اور مدد بھی مانگنی ہے تو صرف تیری ہی مانگتے ہیں، کسی اور کی نہیں. یعنی پہلی 3 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بات کی الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین پر، پھر اب ہم نے بات شروع کر دی ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا سے. قرآن نے دونوں کو ساتھ ساتھ رکھا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے بات کر رہے ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہیں، یعنی ایکشن اور ری ایکشن ہے. اس سے قرآن کا ایک اصول بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ اب ہم الرٹ ہو جائیں قرآن پڑھتے وقت. جہاں جہاں قرآن میں اللہ تعالیٰ ہم سے بات کر رہے ہیں وہاں وہاں ہمارے لیے کوئی نہ کوئی ہدایت ہوگی، وہاں ہمارا ری ایکشن دکھنا چاہیے. جیسے سورۃ فاتحہ میں ایک تو اللہ تعالیٰ کی پہچان کروائی گئی ہے، دوسرا پورے قرآن سے بھی ہمیں پہچان کروائی جا رہی ہے، تعارف کرایا جا رہا ہے. قرآن کا تعارف کیا ہے کہ جہاں بھی اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں وہاں فوراً ہماری طرف سے ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا کا اقرار ہونا چاہیے. جیسے ہم لوگ اپنی تقریر میں بولتے ہیں نا کہ یہ چیز سنی تو ہمارے ہو ہاں اللہ تعالیٰ سمعنا و اطعنا، تو یہ سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ وہاں پہ ایک اور ورڈ ہم اپنے ساتھ جوڑ لیں. ہر آیت جو بھی جہاں اللہ تعالیٰ ہم سے بات کر رہے ہیں کہ ہاں اللہ ہم نے سنا، ہم اطاعت کی، اہدنا ہمیں ہدایت دیتے رہنا. تو سمعنا و اطعنا و اہدنا. نعبدو جو ہے یہ اس کا روٹ لیٹر ہے عین با دال. عربی لغت میں اس کا معنی انتہائی عاجزی، انتہائی خضوع، ورشپ، پوجا، اطاعت اور بندگی کے معنی میں ہے. اور نعبدو میں دیکھیں عبد کا لفظ آ رہا ہے، اور عبد کا معنی ہوتا ہے غلام، سلیو. غلامی ہم نے نہیں دیکھی اور ہمیں اندازہ بھی نہیں ہے کہ غلامی کیسی ہوتی ہے، سلیوری کیسی ہوتی ہے. ہمارے زمانے میں تو نوکر ہوتے ہیں. عبد کا مطلب نوکر نہیں ہوتا، سرونٹ نہیں ہوتا. عبد کا مطلب ہوتا ہے غلام، سلیو. نوکر اور غلام میں فرق ہے. نوکر
محدود وقت میں ہمارا نوکر ہے جب تک وہ نوکری میں ہے. ہماری نوکری چھوڑی تو وہ ہمارا نوکر نہیں ہے، ہمارے برابر ہے. لیکن غلامی میں غلام کے حقوق مالک کے برابر کبھی نہیں ہو سکتے. غلام 24 گھنٹے کا غلام ہوتا ہے. غلام کی اپنی آزاد مرضی نہیں ہوتی. آزاد مرضی کے لیے غلامی سے آزادی چاہیے. ہم غلام کو رہنے دیں کیونکہ ہماری سمجھ سے باہر ہے وہ لیکن پتہ ہے کہ غلام میں کوئی بدھا قید کی کوئی بات ہے. ہم نوکر کو ہم جانتے ہیں تو اپنے سامنے عبد کو سمجھنے کے لیے نوکر کو رکھ لیتے ہیں. نوکر کو ہم سمجھیں کہ ہم جو یہ دعویٰ کرتے ہیں روزانہ نماز میں کہ اللہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم تیری فرمانبرداری کرتے ہیں، ہم تیرے غلام ہیں، تو ہم اپنے اس دعوے کو سمجھیں کیونکہ بہت بڑا دعویٰ ہم کر رہے ہیں. ہم دیکھیں کہ کیا ہم سچ میں اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار ہیں، کیا ہم سچ میں اللہ تعالیٰ کی غلامی کر رہے ہیں، کیا ہر کہنا ہم اللہ تعالیٰ کا مانتے ہیں. ہم تو نوکر ہیں نا اللہ تعالیٰ کے. تو نوکر کیسا ہوتا ہے اور ہمارا اپنے نوکروں سے کیسا معاملہ ہوتا ہے. اگر ہمارا نوکر ہم سے کہے کہ آپ کی باتیں ماننا میرے لیے ضروری نہیں ہے تو ہم تو اس کو اپنی نوکری پر نہیں رکھیں گے. یا چلیں وہ یہ نہ بھی کہے، ہم اس کو کچھ بھی کرنے کو کہیں وہ کرے ہی نا، بحث پر بحث کرے کہ نہیں میں یہ نہیں کروں گا، میرا دل نہیں چاہتا، جب میرا دل چاہے گا تب میں کروں گا. ہم اس کو نوکری میں نہیں رکھ سکتے. لیکن ساتھ ہی ساتھ دن میں 17 بار ہمارے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو کر کہتا ہے میں تو آپ ہی کا نوکر ہوں. ہم اس سے کہیں گے جھوٹ بولتے ہو تم. اور دیکھیں جب ہم تنخواہ طے کرتے ہیں نوکر کی اور وہ تنخواہ لینے آ جائے ٹائم پر لیکن وہ کام نہ آئے، کسی اور کا بھی کام کر رہا ہو وہ کہ نہیں ہم فلاں جگہ گئے انہوں نے کام بول دیا ہم کر رہے تھے آپ کے یہاں پھر نہیں آئے، لیکن ٹائم پہ تنخواہ لینے آ گیا، تو ہم تو اس کو تنخواہ نہیں دیں گے کیونکہ ہم الرحمن الرحیم نہیں ہیں، ہم برداشت نہیں کر سکتے، ہمیں صبر نہیں ہے. لیکن ایگزیکٹلی یہی رویہ ہمارا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. اللہ کے علاوہ ہر ایک کی غلامی کرتے ہیں ہم لوگوں کی غلامی کرتے ہیں، معاشرے کی غلامی کرتے ہیں، ہم ہیں رسم و رواج کی غلامی، ملنے جلنے والوں کی غلامی، ہماری جو خواہشات ہیں اس کے تو ہم غلام ہی ہیں. اللہ کے علاوہ ہر ایک کی بندگی ہو رہی ہے لیکن اللہ پھر بھی اتنا ہی دیے جاتا ہے جتنا اس نے ہمارے لیے طے کیا ہوا ہے. ہمارا رزق طے ہے نا پہلے سے ڈیسائیڈ، اس میں تو کوئی کمی نہیں ہو رہی ہے. کسی کا اس نے سانس نہیں روک دیا، کسی کا اس نے رزق نہیں چھینا، پھر بھی ہماری خواہشات پوری کرتا ہے، پھر بھی ہماری تمنائیں پوری کرتا ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں رزق دیے چلا جاتا ہے اور انتظار کرتا ہے کہ یہ عبد کا دعویٰ کرنے والا کب صحیح معنوں میں عبد بنے گا تو پھر میں اپنی پوری رحمت کے ساتھ متوجہ ہو جاؤں. اللہ تعالیٰ نے پالا، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سب کچھ دیا، آنکھ ناک دی، وہی حفاظت بھی کر رہا ہے. جن چیزوں کی محبت میں ہم جھگڑے ہیں سب اللہ ہی نے تو دی ہیں. خاندان اللہ تعالیٰ نے دیے، بچے دیے، شوہر بیوی دیے اللہ تعالیٰ نے، ماں باپ بھائی بہن دیے اللہ تعالیٰ نے. ہم نے ان کی ورشپ شروع کر دی اور دینے والے کو بھول گئے، نعمت دینے والے کو ہی بھول گئے. پہلے دعوے میں بھی ہم جھوٹے ہو گئے. جو ہم نے سورہ فاتحہ کو شروع کرتے ہی ایک دعویٰ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ تیرا شکر الحمدللہ، کہ سارا شکر اللہ کے لیے. تو یہ اللہ کا شکر تو نہیں ہوا کہ نعمت دینے والے کو ہی بھول جایا جائے، اسی کو اگنور کر دیا جائے. شریعت میں عبادت نام ہے محبت، عاجزی اور ڈر کے مجموعے کا جو ہم انسانوں کو اللہ سے ہونا ہے، اور اس میں اطاعت ایک لازم شرط ہے. ایاک نعبدو میں ہمیں شعوری طور پر سوچنا ہے. ایاک بول کر ہم سب کو نکال پھینک رہے ہیں کہ ہم کسی کی غلامی نہیں کرتے، نہ کریں گے. ہم صرف تیری ہی غلامی کرتے ہیں اور کریں گے. دوسروں سے ہمارا صرف وہی تعلق رہے گا اور اتنا ہی رہے گا اللہ پاک جو آپ ہمیں بتائیں گے. عبادت کیا ہے؟ ہر وہ کام جو اسلام کے طریقے کے مطابق کیا جائے وہ عبادت ہے. کسی کا کہنا ہے عبادت کی 10 قسمیں ہیں: نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، تلاوت قرآن، ہر حالت میں اللہ کا ذکر کرنا، حلال روزی حاصل کرنے کی کوشش، مسلمان اور پڑوسی اور ساتھی کے حقوق ادا کرنا، لوگوں کو نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع. تو کہنے کو 10 پوائنٹس ہیں لیکن ہم دیکھیں پوری زندگی اس میں کور ہو گئی. ان میں سے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تلاوت کو ہم عبادت سمجھتے ہیں، لیکن آگے جو 5 کام ہیں ان کو تو ہم عبادت سمجھتے ہی نہیں، اس کو اہمیت ہی نہیں دیتے، جبکہ یہ سارے کام اللہ تعالیٰ نے ہمارے سپرد کیے ہیں. ہمیں یہ کام کرنے ہیں اور ان کے متعلق ہم سے اللہ کے یہاں پوچھ ہوگی. تو جب ہمیں یہ خوف آتا ہے پکڑ کا، پوچھ گچھ کا، تو سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کی عبادت آسان کام نہیں ہے. تو فوراً دعا ایاک نستعین کہ اللہ ہم صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. مکمل اطاعت اور پورے دین کا حل صرف یہی 2 چیزیں ہیں: ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری عبادت، تیری ہی عبادت، تجھ سے ہی مدد.
علماء کہتے ہیں سارے قرآن کا راز سورت فاتحہ میں ہے، اور سورت فاتحہ کا راز اس آیا میں ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایاک نعبد میں شرک کی نفی ہے، اور ایاک نستعین میں اپنی بے بسی اور لاچاری کا اعتراف ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا اس طرح بتاتے تھے کہ اے اللہ، ہم خاص تیرے ایک ہونے کو مانتے ہیں، تجھ سے ڈرتے ہیں، تجھ سے امید رکھتے ہیں، تو ہم تیرے سوا نہ کسی کی عبادت کرتے ہیں نہ کریں گے، نہ کسی سے ڈرتے ہیں نہ ڈریں گے، نہ کسی سے امید رکھتے ہیں نہ رکھیں گے۔ دیکھیں یہاں پر ایاک نعبد پہلے ہے اور ایاک نستعین بعد میں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اصل چیز اور اہمیت والی چیز پہلے ہوتی ہے۔ اصل مقصد تو اللہ کی عبادت ہی ہے نا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ جن انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی کیا اپنی عبادت کے لیے، اور استعان عبادت کا وسیلہ ہے، عبادت پر پختگی ہے، اس لیے عبادت کا اقرار پہلے ہے اور عبادت میں مدد بعد میں ہے۔ تو نابودو کا مطلب یہ ہے کہ یہ وعدہ ہے کہ ہم ورشپ بھی تیری کرتے ہیں کریں گے، اطاعت بھی تیری کرتے ہیں کریں گے، اور غلامی تیری کرتے ہیں کریں گے۔ تو ہمارا تعلق صرف تیرے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے اور کسی کے ساتھ نہیں ہے۔ مطلب یہ کیسا تعلق، وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ عبد دیگر عبدہ دیگر، غلام تو سب ہیں لیکن کسی اور کا غلام ہونا کچھ اور ہے اور اللہ کا غلام ہونا کچھ اور ہے۔ تو عبد کچھ اور ہے اور اللہ کا عبد وہ کچھ اور چیز ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔